جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہاب بھائی کا یہ پیدل حج کا سفر بہت کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے سفر میں بہت مشکلات آنے والی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ دل میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو کوئی بھی منزل مشکل نہیں ہوتی، اور آج کیرلا کے رہنے والے محمد شہاب نے یہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ دوستو، یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ آج سے تقریباً 87 دن پہلے کیرلا کے ملم پورا سے ایک 29 سال کا نوجوان محمد شہاب گھر سے پیدل حج پر نکل پڑے ہیں، جو 8600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شہاب بھائی نے 2800 کلومیٹر پیدل چل کر کیسے طے کیے ہیں، اور شہاب بھائی کے سامنے کون کون سی مصیبت آنے والی ہے، شہاب بھائی کی سیکورٹی اور استھانیہ پولیس کو فیس کون ادا کرنے والا ہے، کتنے دنوں کے بعد شہاب بھائی پاکستان پہنچیں گے، اور پاکستان کے بعد گھنے جنگلوں اور سنسان علاقوں کو کیسے پار کریں گے۔ ان سب باتوں کو جان کر آپ لوگ بھی حیران و دنگ رہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو شہاب بھائی کے لائیو اپڈیٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اس وقت شہاب بھائی کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور شہاب بھائی کی آپ کو ایک بہت پیاری بات بتائیں گے جس کو جان کر کے آپ کا دل ایک دم خوش ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا، اور شہاب بھائی کے حوصلے کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، شہاب بھائی نے آج سے تقریباً 87 دن پہلے کیرلا سے پیدل اپنے سفر کی شروعات کی تھی۔ شہاب بھائی بھارت کے آخری چھور پر بسے کیرلا سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور سعودی عرب کے مقدس شہر میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 87 دن سے شہاب بھائی نے 2800 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے۔ اگر ہم شہاب بھائی کے لائیو اپڈیٹ کے بارے میں بات کریں تو اس وقت شہاب بھائی راجستھان کے ہدیارہ ضلع سے پار ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں، جو اجمیر شریف سے 250 کلومیٹر دور ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو شہاب بھائی ابھی راجستھان میں سفر کر رہے ہیں، اور راجستھان سے پاکستان کی دوری بہت کم بچی ہے۔ جلد ہی شہاب بھائی پاکستان میں پہنچنے والے ہیں۔ شہاب بھائی کا یہ سفر بہت لمبا اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نیک اور اچھے کام میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے۔ دوستو، شہاب بھائی پچھلے 1 سال سے پیدل چلنے کی ٹریننگ لے رہے تھے۔ ہر دن 25 سے 30 کلومیٹر پیدل چل کر حج کی تیاری کر رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس تیاری میں انہوں نے کیرلا سے دلی تک کا سفر بھی طے کیا تھا۔ شہاب بھائی اپنے فٹنس کو لے کر بہت غم زدہ رہتے تھے، اس وجہ سے وہ ہر روز ایکسرسائز کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کے لیے یہ راستہ زیادہ مشکل نہیں ہونے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ سفر مشکل نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن شہاب بھائی کو لے کر کے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہے کہ لگاتار چلنے کی وجہ سے شہاب بھائی کے پیروں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، اب ان کا پیدل چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا لگاتار پیدل چلنا، اتنا لمبا سفر پیدل طے کرنے کی وجہ سے پیروں میں چھالے پڑنا، یا پھر پیروں میں سوجن آنا، یا پھر پیروں میں درد کا ہونا، یہ تو عام سی بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس وجہ سے شہاب بھائی سے چلا نہیں جا رہا ہے، وہ تو ویسے ہی ہر دن چلتے جا رہے ہیں، اور ہر دن 25 سے 30 کلومیٹر کا اپنا سفر طے کرتے ہیں، اور شہاب بھائی کا ارادہ بہت مضبوط ہے۔ وہ گھر سے مضبوط ارادے لے کر چلے ہیں، وہ ان سب باتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ دوستو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ شہاب بھائی ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں جو کچھ تو کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا اچھا کام کرنے لگے تو اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو شہاب بھائی کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ شہاب بھائی اتنا پیدل نہیں چل پائیں گے، اور کچھ دن پیدل چلنے کے بعد بیمار پڑ جائیں گے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور وہ بیچ راستے سے واپس لوٹ آئیں گے۔ ایسے لوگ شہاب بھائی کا حوصلہ توڑ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ شہاب بھائی کا حوصلہ بہت مضبوط ہے، ان کے چاہنے والوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ شہاب بھائی 21ویں صدی کے پہلے ایسے انسان ہیں جو پیدل حج پر جا رہے ہیں، اور ان کا ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھا جائے گا، اور میڈیا رپورٹ کے مطابق اس سفر میں شہاب بھائی کا کم سے کم 30 سے 40 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔
کیونکہ وہ پچھلے 1 سال سے اپنے اس سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان، ایران، عراق، کویت اور سعودی عرب کی گورنمنٹ سے پرمیشن لی ہے۔ دوستو، اب آخر میں شہاب بھائی کا ایک سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، آپ کو بہت کچھ معلوم ہونے والا ہے۔ موسم ابر آلود تھا، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو جاتی تھی، کبھی بارش کچھ تیز ہو جایا کرتی تھی، مگر شہاب بھائی ایک قدم نہیں رکتے تھے۔ وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے، لوگ جوق در جوق ان کا استقبال کرنے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، بس عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ہر جگہ پایا جاتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے، دور دور سے اس جگہ پر پہنچ جایا کرتے تھے جہاں سے شہاب بھائی کا گزر ہوتا تھا۔ آج بھی پوری سڑک بھری ہوئی تھی، قریب آ کر شہاب بھائی سے مصافحہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں پولیس دور ہٹا دیتی تھی، مگر شہاب بھائی کے جو بھی قریب آتا ان سے ضرور ملتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے پاک سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھے، مگر کہتے ہیں کہ ہر اچھے کام میں رکاوٹیں ضرور آتی ہے، تو اسی طرح شہاب بھائی کے سفر میں بھی رکاوٹیں آیا کرتی تھی، لیکن وہ اس سے گھبراتے نہیں تھے، بس اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ مگر آج کچھ عجیب سا سما تھا۔ آج وہ اجمیر شریف سے آگے نکل چکے تھے اور ایک چھوٹے سے شہر تک پہنچ چکے تھے، اور وہاں لوگوں کا جم غفیر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ شہاب بھائی بہت خوش تھے، یہاں بھی لوگ ان کا ساتھ دینے جوق در جوق پہنچ گئے تھے۔ اس وقت صبح کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا تھا، ہلکی ہلکی فوار بھی پڑ رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ شہاب بھائی لوگوں کی اتنی محبت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا تھا۔ جو ہی وہ اجمیر شریف کی سرزمین کو الوداع کہہ کر آگے بڑھے تھے، اسی وقت چاروں جانب سے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ اب اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے تھے، مگر ہر کوئی اس سے ملنا چاہتا تھا۔ یہی ملتے ملاتے ہوئے وہ کچھ دور ہی چل سکے تھے۔ چلتے چلتے وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ یکایک انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ سا سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پولیس نے شہاب بھائی کو رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھنے لگے۔ وہ سینکڑوں افراد کا ہجوم تھا جو سیدھا شہاب بھائی کی جانب بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ یوں تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے ہر جگہ موجود رہے تھے، مگر اجمیر شریف سے آگے چھوٹا سا شہر تھا، وہاں بھی کوئی ان سے ملنے کا خواہاں ہوگا انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر اس قافلے کو روک لیا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیوں راستوں کے بیچوں بیچ آ گئے ہو؟ پولیس نے ان سے سوال کر ڈالا، مگر ان لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ شہاب بھائی کو ہی جواب دیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر شہاب بھائی آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور آگے جا کر ان سب کو سلام کیا۔ ان کے سلام کرنے کی دیری تھی کہ سب لوگ ایک زبان ہو کر سلام کا جواب بھی دینے لگے اور بہت سی دعائیں بھی دینے لگے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ لوگ اتنے جذباتی ہو رہے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں سے بے وجہ ہی آنسو بہ رہے تھے۔ یہ محبت اور منظر دیکھ کر شہاب بھائی بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ ان کو پولیس اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتی تھی کہ ان پر کوئی حملہ بھی کر سکتا تھا، مگر شہاب بھائی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ تبھی ایک بزرگ آگے بڑھے اور شہاب بھائی سے بات کرنی چاہی تھی۔ شہاب بھائی چونک گئے تھے کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ یہ ضعیف انسان یہاں تک آیا ہوا ہے۔ شہاب بھائی نے ان سے سلام دعا کی اور پوچھا کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ تب وہ بوڑھا شخص رو پڑا اور کانپتے ہوئے لبوں سے بولا، ہاں بیٹا، برسوں سے میری آرزو تھی کہ میں بھی حج پہ جا سکوں، مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ گئی تھی، اور یوں ہی میں اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ ابھی شاید حج پہ نہ جا سکوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عرضی میرے اللہ کے گھر میں ضرور پیش کرنا کہ وہ مرنے سے پہلے مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائیں۔ وہ شخص روتا ہوا کہے جا رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بلند آواز میں آمین کہا تو پورا مجمع ثم آمین کی صدا سے گونج اٹھا تھا۔
شہاب بھائی نے وعدہ کیا کہ ان کا نام لے کر ان کے لیے خانہ کعبہ میں دعا کریں گے۔ اب وہ شخص کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ شہاب بھائی کو دلی سکون ملا ہوا تھا۔ شہاب بھائی کو دلی سکون ملا تھا اس سے بات کر کے۔ اتنے میں اور بھی بہت سے لوگ دعا کا کہنے لگے تھے۔ شہاب بھائی کافی تھک چکے تھے مگر انہیں اپنا سفر جاری رکھنا تھا، اور ایسے میں اچانک قریبی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی تھی اور سب لوگ نہایت خاموشی سے اذان کا جواب دینے لگے تھے۔ شہاب بھائی نے مسجد کی جانب رخ کیا تو ان کے ساتھ ساتھ ہی سارا مجمع اسی جانب چل پڑا تھا۔ اسی وقت ایک شخص بولا، شہاب بھائی کیوں نہ آج آپ نماز کی امامت کروا دے۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ سارا ہجوم بول اٹھا، ہاں بھائی آپ کروا دو۔ شہاب بھائی پہلے تو سوچ میں پڑ گئے مگر ان لوگوں کی محبت دیکھ کر وہ راضی ہو گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا مگر مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مسجد کافی چھوٹی تھی جبکہ لوگوں کا ہجوم بہت بڑا تھا، اور تو اور لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ ایسے میں وہ کہاں امامت کرواتے۔ تبھی ایک شخص بولا، بھائی جان آپ سامنے والی خالی میدان میں امامت کروا دے، یہ میدان کافی خالی ہے اور مسجد کے قریب بھی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اس جانب جمع ہونے لگے تھے مگر یہاں تو ریل کی پٹری ہے۔ ایک پولیس اہلکار بولا تو مقامی لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ پٹری تو کئی سالوں سے بند پڑی ہے، یہاں اب تک نہ تو کوئی ٹرین آتی ہوئی دکھی ہے اور نہ ہی جاتی ہوئی دکھی ہے، بس ایک ٹرین آیا کرتی تھی، اب وہ بھی ایک عرصے سے نہیں آتی ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر بولے تھے۔ تبھی شہاب بھائی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہیں نماز پڑھا دیتے ہیں۔ کچھ دیر میں بنی صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی بھی سب سے آگے آگے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ آج انہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی تھی کہ اجنبی شہر میں کئی انجان لوگوں کو وہ نماز پڑھانے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہاب بھائی نے نماز شروع کی اور ان کے ساتھ سارے مجمع نے بھی شروع کر دی۔ ایک سما بن چکا تھا، بوڑھے جوان سب نماز میں شامل ہو چکے تھے۔ کچھ پولیس اہلکار بھی مسلم تھے، وہ بھی شامل ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی خشوع و خضوع سے امامت کروا رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا اور شہاب بھائی کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین میں وائبریشن سی ہونے لگی تھی۔ ایسا اکثر ٹرین کے آنے پر ہوا کرتا تھا مگر یہاں تو ٹرین نہیں آیا کرتی تھی۔ خیر انہوں نے اپنی نماز پر دھیان دیا اور رکوع و سجود میں مصروف رہے۔ ابھی زمین میں تھر تھلی سی مچ گئی تھی، سب لوگ محسوس کر رہے تھے مگر ہر کوئی اپنی نماز میں دھیان دینے لگا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس وقت کوئی بھولی بھٹکی ٹرین اس پر بھی آ سکتی ہے۔ کیا وہ ایک ٹرین ہی تھی جو سیدھا اسی جانب بڑھ رہی تھی جہاں شہاب بھائی امامت کروا رہے تھے؟ ٹرین اب صاف نظر آنے لگی تھی۔ یہ منظر کافی دل دہلانے والا تھا۔ کافی لوگ بے چین ہو چکے تھے مگر کوئی بھی اپنی نماز چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی شہاب بھائی نے سجدے میں اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، جہاں تو نے مجھے اس جگہ امامت کروانے کی سعادت بخشی وہاں مجھے مہلت بھی عطا فرما کہ میں اپنی اور ان سب کی نماز پوری کر سکوں۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی شہاب بھائی دعا ہی کر رہے تھے کہ ٹرین بس ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ محسوس کر رہے تھے کہ جیسے اندیکھی طاقت نے جکڑ لیا تھا، ان کا ایمان کو وہاں سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ جو لوگ نماز میں شامل نہ ہو پائے تھے وہ زور زور سے چلاتے ہوئے ان کی جانب جا رہے تھے کہ ہٹ جاؤ، ٹرین آ رہی ہے۔ سب لوگ ان تک پہنچنے ہی والے تھے کہ سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی انگلی دانتوں میں دبا لی تھی۔ کچھ لوگ تو بس ہکے بکے رہ گئے تھے، کسی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کسی نے اپنی آنکھ بند کر لی تھی۔ وہ منظر اتنا حیران کن تھا کیونکہ وہ تیز رفتار ٹرین جو کہ شہاب بھائی کی جانب بڑھ رہی تھی ان کے قریب آتے ہی بس 1 میٹر کے فاصلے پر اچانک رک گئی تھی۔ یہ ناممکن تھا، ٹرین اس طرح بیچ میں تو کبھی نہیں رکتی تھی، اور وہ ایک مال گاڑی تھی، جانے کیسے رک گئی تھی۔ شہاب بھائی نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب لوگ دعا میں شامل ہو چکے تھے مگر جیسے ہی وہ پلٹے تو اسے بالکل کھڑا پایا۔ سب لوگ راستے سے ہٹنے لگے تھے۔ کچھ لوگ اب بھی خوف زدہ تھے، کچھ لوگ اتنے دہشت میں آ گئے تھے کہ ان سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ ٹرین کا ڈرائیور اترا تھا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ سب لوگ کہنے لگے
यहाँ तो शहाब भाई नमाज ज़ोहर की इमामत करवा रहे थे, इसलिए ज्यादा लोगों की वजह से हमें इस मैदान में आना पड़ा था। तब इस ड्राइवर ने बताया कि उनकी ट्रेन बीच रास्ते में काबू से बाहर हो चुकी थी। तभी रेलवे इंतजामिया ने उसका रुख इस वीरान पटरी की जानिब मोड़ दिया था, वरना किसी भी ट्रेन से टकरा सकती थी। मगर वो सख्त हैरत ज़दा था कि यहाँ आते ही ट्रेन रुक गई थी, जबकि उसका ब्रेक फेल हो चुका था और हम सब बहुत परेशान थे कि आगे क्या होगा। ये बात सुनकर सबने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और खुशी से सब लोग बताने लगे थे कि यह तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ा ही कर दिखाया। जो अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं तो फौरन कबूल हो जाया करती है। शहाब भाई ने सजदा शुक्र अदा किया और उनके साथ भी लोग सजदा शुक्र बजा लाए थे। शहाब भाई बहुत खुश थे कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी लाज रख ली थी, वरना इतने सारे लोगों को बहुत बड़े हादसे का सामना करना पड़ता था। अब शहाब भाई ने सबसे रुखसत ली और अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गए। सबने उनको भरपूर दुआओं के साथ रुखसत किया था। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला शहाब भाई को अपने घर में सही सलामत पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।